الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ اس میں تو کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اگر گناہ گار ہوں تو بھی اسی کے بندے ہیں، کوئی گناہ نہ ہو تو بھی اسی کے بندے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حقوق العباد سے تعلق ہے یا حقوق اللہ سے؟ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے اگر کوئی توبہ کرے اس دنیا میں۔ تو پوائنٹ یہ تھا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی اللہ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو۔ تو ہم سب اسی کے بندے ہیں، اسی کی توفیق سے ہمارا ہر عمل جو ہے وہ جاری اور ساری ہوتا ہے۔ برائی سے بچانے والا بھی وہی ہے اور نیکی کی توفیق دینے والا بھی وہی ہے۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ لیکن ہمارے ذمے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمہ وقت اپنے قول سے اور اپنے فعل سے یہ ظاہر کرتے رہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ بندگی کا اظہار کرتے رہنا یہ سنت انبیاء ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ آیت کریمہ آپ نے سماعت کی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے یہ دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ جنت میں گناہ کا تصور تو نہیں ہے، بس اللہ کا ایک حکم تھا لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو انہوں نے بھول کر وہ کام کر لیا۔ قرآن نے کہا لم نجد لہ عزما، ہم نے ان کا عزم نہیں پایا، نافرمانی کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی جب اللہ سبحانہ و تعالی نے توجہ دلائی کہ میں نے آپ دونوں کو اس سے منع نہیں کیا تھا، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی چکر دے سکتا ہے، مجھے تو بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا
اور بندگی کا اظہار کیا، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر جو احباب موجود ہیں، کوئی جرأت کر سکتا ہے کہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ظالم تھے؟ نہیں کر سکتا، کم از کم میں طالب علم تو نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلمنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ بندگی کا اظہار ہے، عاجزی انکساری کا اظہار ہے اللہ کی جناب میں۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ ان کا عزم نہیں تھا، نافرمانی کا ارادہ ہی نہیں تھا، بھول کر ایک کام ہو گیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تو پیغمبر کے بارے میں تو ایسی کوئی بات کہی بھی نہیں جا سکتی۔ اس لیے میں اور آپ کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتے کہ ایسی بات ان کے بارے میں کہیں۔ اسی طرح وہ پیغمبر جن کو آدم ثانی کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ان سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے اہل کو بچا لوں گا، آپ کے بیوی بچوں کو بچا لوں گا۔ اور آپ نے سنا ہوا علماء سے واقعہ، بیٹے کو آواز دی کشتی پر سوار ہونے کے لیے، وہ نہیں بیٹھا، ڈوب گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، یعنی میرے خاندان کا فرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل اگر صحیح نہیں ہو، عمل اگر درست نہ ہو تو اللہ آل سے خارج کر دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ نے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، تو بیٹا بھی اہل میں سے ہے، تو اپنے حساب سے انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ ایسی چیز کے بارے میں مت پوچھئے گا جس کا آپ کو علم نہیں ہے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جاہلوں سے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کون فرما رہا ہے؟ کسے فرما رہا ہے؟ ہم کس باغ کی مولی؟ اللہ اکبر، کوئی حیل و حجت نہیں ہے، کوئی چونکے چناچے نہیں ہے۔ فوراً کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، انی اعوذ بک، کہ میں آپ سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھوں جس کا مجھے بالکل علم نہیں ہے، کامن نون علم، جس کا مجھے بالکل علم نہیں ہے کہ ایسی چیز کے بارے میں پوچھوں۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں نقصان اٹھانے والوں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، سنیے ذکر جد الانبیاء کا، رب العالمین کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ الذی خلقنی، وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور وہی قیامت کے دن اٹھائے گا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے اور شفا کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ کیا عقیدہ ہے مسلمان کا؟ بیماری بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی اور شفا بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بندہ بیمار نہیں ہو سکتا، بے شک ساری دنیا کے ڈاکٹر، پیشہ ور، بزنس مین کوشش بھی کر لیں بیمار کرنے کی، کرتے ہیں نا کہ کوشش، ناجائز آپریشن کرتے ہیں، ناجائز میڈیسن دیتے ہیں، اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، بندے نے نہیں بھی مرنا تو مرنے کے قریب ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے پیٹ آگے رکھا ہوا ہے۔ ساری دنیا کوشش کر لے آپ کو مٹانے کی، ختم کرنے کی، بیمار کرنے کی، نقصان پہنچانے کی، جادو کرنے کی،
کچھ کرنے کی کر لے کوشش، لیکن اللہ نہ چاہے تو بندہ بیمار نہیں ہو سکتا۔ بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے، لیکن مالک کے ادب کا تقاضا یہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے، حالانکہ بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے نا، لیکن ادب کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، مطلب اس میں میری کوئی کوتاہی شامل ہوگی، کوئی بد پرہیزی شامل ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، تو یہ بندگی کا اظہار ہے۔ اور جو پیک پوائنٹ ہے میرے ٹاپک کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں، وہ یہ ہے کہ وَالَّذِي أَطْمَعُ، وہی ذات، وہی رب العالمین جس سے میں امید کرتا ہوں أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي یوم الدین، کہ قیامت کے دن وہ میری خطا کو معاف کر دے گا۔ کیا کہا؟ سورۃ الشعراء، ابراہیم خلیل علیہ السلام کا تذکرہ، جس سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطا کو معاف فرما دے گا۔ کون سی خطا تھی؟ سوچیے گا، ذرا رکیے گا، غور کیجئے گا، کون سی خطا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں الذی وفا، جنہوں نے وفا کر دکھائی۔ رب نے کئی چیزوں کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ، وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے۔ مالک نے اعلان فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں سب لوگوں کا آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ ان کا ذکر ہم نماز میں نہ کریں تو ہماری نماز نہ ہو۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور اسی طرح کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور خاتم النبیین والمرسلین سے فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم تو اکیلے ہی ایک جماعت تھے، ایک امت تھے، یہ ہیں ابراہیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جن کو اللہ نے اپنا فاسٹ فرینڈ بنایا ہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جس سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطا کو معاف کر دے۔ خطا ہمیں تو کوئی نہیں ملتی، ہم انہیں خطا کار نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بندگی کا اعلان ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کو بھی شاید دعویٰ ہو کہ آپ موحد ہیں، توحید کو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بڑا بریک ایک معاملہ ہے۔ بڑے بڑے موحد کہلانے والے اپنے آپ کو توحید کو بعض دفعہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ تو جو اپنے آپ کو موحد اور توحید والے سمجھتے ہیں، کیا وہ اپنے بارے میں شک کر سکتے ہیں کہ کسی بت سے ڈر جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ بت سے ڈر جائیں گے، کسی پتھر سے ڈر جائیں گے؟ نہیں ڈریں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تم شرک کر رہے ہو نا، میں ان سے، تمہارے شریکوں سے، ان سے نہیں ڈرتا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، سورۃ انعام، یہ کہ میرا رب، الا یہ کہ میرا رب کچھ اور چاہے۔ اسی طرح کی بات شعیب علیہ السلام نے بھی کی تھی، یعنی اگر میرا رب بتوں سے مجھے ڈرانا چاہتا ہوگا تو وہ قادر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جو بت شکن تھے، وہ بتوں سے ڈر سکتے تھے؟ انہوں نے تو بڑوں بڑوں کو نہیں چھوڑا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُ، سارے بت جو ہے انہوں نے توڑ کے رکھ دیے اور بڑے کو چھوڑ دیا عبرت کے لیے، پیغام دینے کے لیے۔ وہ جو بت شکن تھے وہ بتوں سے کیسے ڈر سکتے تھے؟ لیکن بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ جو مالک کو منظور ہو، میں نے تو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا ہے، جو اس کی چاہت ہو، جو اس کی مشیت ہو، مجھ سے جو بھی وہ کام لینا چاہے اس کی مرضی، لیکن میں اپنے اختیار ارادے کی حد تک یہ کام نہیں کرنے والا۔ پڑھیے ابراہیم سورت میں کیا ہے؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔
اور اگلی بات وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھیے گا۔ کیا کہا؟ امام الموحدین ہیں، جد الانبیاء ہیں، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ہیں، حنیفا مسلمہ ہیں، ساری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے۔ حنیف کمال ٹائٹل ہے موحد کا، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا کے رکھیے گا۔ یہ فکر مندی ہے، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ اپنے بارے میں بھی فکر مند ہونا سنت ابراہیمی ہے، اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ہم خود تو بڑے حاجی نمازی ہوں گے، لیکن بچوں کے بارے میں وہ کس نے سوچنا ہے؟ ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم ہے نا۔ ملت ابراہیمی تو یہی ہے کہ بچوں کے بارے میں بھی فکر مند ہوں۔ اور خاص کر میں بات کر رہا ہوں اظہار بندگی کے سلسلے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، 70 بندوں کو لے کر گئے تھے کوہ طور پر، بندے مر گئے، وہ پریشان ہو گئے، اے ہمارے رب آپ چاہتے تو پہلے مجھے بھی اور ان کو ہلاک کر دیتے۔ مطلب یہ کہ جب میں ان کو لے کے آیا تو میری ذمہ داری ہو گئی ہے نا۔ اور اللہ کے بندو جب ذمہ داری لیتے ہیں تو اس کو نبھانے کی فکر بھی کرتے ہیں۔ کرسیاں لے کر بیٹھ جاتے ہو اور ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے۔ فکر مندی اپنے ارادے اختیار کی حد تک تو پوری کوشش کرے نا، باقی پھر اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، بندے مر گئے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہم پر رحم کیجئے گا، آپ بہترین بخشنے والے ہیں، وانت خیر الغافرین۔ اور وہ واقعہ تو سب نے سنا ہوگا، 2 بندے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے زیادتی کرنے والے کو ایک مکہ دے مارا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ مکہ آلہ قتل نہیں ہے، مکے سے بندہ عام طور پر مرتا نہیں ہے، اس لیے اگر مکے سے بندہ مر جائے تو قتل خطا ہوگا، قصاص اس میں نہیں ہوگا، دیت ہوگی شریعت محمدی میں بھی۔ قتل خطا غلطی کا قتل ہے نا، آلہ قتل بھی نہیں ہے۔ اب ایک مظلوم کا ساتھ دینا، ظلم کو روکنا، ظالم کو روکنا، یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ یہی کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا، لیکن وہ رزلٹ ذرا خطرناک سا ہو گیا، تو فوراً کہتے ہیں رب اغفر لی، میرے رب مجھے معاف کر دینا۔ اور وہ بھی سبحان اللہ، فغفر اللہ، اس نے معاف کر دیا۔ انہو هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور پیغمبر تھا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا ہے۔ کہاں پہنچ گیا؟ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا۔ کسے پکارا؟ اندھیروں میں پکارا اپنے رب کو۔ ان کا گناہ کیا تھا؟ یونس علیہ السلام کا کیا قصور تھا پتہ ہے کسی بھائی کو؟ میں ذرا جان بوجھ کے آپ کو فوکس کروا رہا ہوں، اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ وقت اس سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن بات سمجھنا ضروری ہے، عقیدے کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اپنے ہر بیان میں کہ عقیدے کی 2-4 باتیں لے ہی آؤں۔ جی کوئی بھائی بتا سکے گا؟ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا، آپ ذرا تھوڑی توجہ آپ کی کروانا چاہتا ہوں اپنی طرف۔ جی اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے قوم کے اندر پیغام پہنچانا ہے، توجہ ہے جی بھائیوں کی۔ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، قوم نہیں مانی۔ انہوں نے سوچا کہ میں نے جو کام کرنا تھا، اللہ نے جو میری ڈیوٹی لگائی تھی وہ تو کام کر دیا میں نے، یہ اب مانتے نہیں ہیں تو میں تو جا رہا ہوں۔ فَظَنَّ، کس خیال سے جا رہے تھے؟ انہوں نے یہ سوچا أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ اللہ میرے اوپر سختی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھ پر تنگی نہیں کریں گے۔
اچھا، یہ نامی گرامی کچھ مترجمین ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نقدر علیہ، کہ ہم اسے نہیں پکڑ سکیں گے، نہیں پکڑ سکیں گے. یہ ترجمہ درست نہیں ہے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو پکڑنا چاہے، روکنا چاہے تو وہ پکڑا نہ جا سکتا ہو اور روک نہ سکتا ہو؟ یہ پاسبل ہی نہیں. اور اللہ کا پیغمبر اللہ کے بارے میں کیسے ایسے عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ لن نقدر علیہ، انہوں نے سوچا کہ ہم ہرگز انہیں نہیں پکڑیں گے، یعنی اللہ ان پر مواخذہ نہیں کریں گے. اس خیال کے ساتھ وہ نکل کھڑے ہوئے. بظاہر کوئی ایسا حکم نہیں تھا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم دیا تھا، کیوں نہیں کیا. یہ ہے اصل میں وہ انہوں نے جو کیا ہے. لیکن اس کے باوجود جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، آپ کے سوا کوئی بھی اس مشکل سے نکالنے والا نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، یعنی یہاں سے مجھے اس مشکل سے نکالنے والا نہیں ہے آپ کے سوا، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں، یقیناً میں ظالموں سے ہوں. پھر اسی طرح ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم حضرت یونس علیہ السلام کو ظالم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. میں تو کم از کم نہیں کہہ سکتا. آپ کا مجھے کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی کر دیں. توجہ ہے جس طرح توجہ دلانے کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے آپ کو بھی اسلامی عقیدے کی سمجھ ہے. یہاں ماشاءاللہ آپ نے صحیح علمی روحانی دینی ماحول پیدا کیا ہوا ہے. قرآن کا تلفظ، خطبے، بیانات، جس میں ہمارے جیسے طالب علم کا حصہ بھی ہو جاتا ہے شامل. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ بندگی کا اظہار کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. آپ جس نبی کا ذکر بھی کر لیں، میں آتا ہوں آخری نبی کی طرف، آخر میں آخری نبی کے اظہار بندگی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں کہ ساری زندگی کام یہی کیا ہے. اور آخری وقتوں میں بھی کہا میرے رب، میں نے اپنی زندگی میں تو ان کو آپ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دیا، میرے دنیا سے جانے کے بعد کسی کو بھی میری قبر پر نہ جھکنے دینا. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے. یعنی اپنی التجاؤں اور امیدوں کو اللہ کے حوالے کر دیا. ساری زندگی کام ہی یہی کیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے در پہ جھکانا ہے. یہ اصل منہج ہے اسلام کا. اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میری امنگیں مالک آپ کے سپرد، ان میں سے کسی کو بھی میری قبر پہ نہ جھکنے دینا. اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول کی ہے نا جی. توجہ کیجیے گا، تھوڑی سی بات ادھر نکل رہی ہے موضوع سے، لیکن یہ سمجھانا ضروری ہے. قبول کی ہے نا. اور اگر یقین نہ آتا ہو تو وہاں پر کوئی سجدہ کر کے اور جھک کے دکھائے. اس کی طبیعت ٹھیک کرنے والے الرٹ نوجوان کھڑے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ دعائے محمدی کی قبولیت کا مظہر دیکھیں، یہ کر کے دیکھیں آپ، فوراً نبی پاک کی دعا کی قبولیت سامنے آتی. رب کے حضور جھکنا، رب کی طرف جھکانا، ساری زندگی یہی کام کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک. اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، آپ نے ہی مجھے پیدا کیے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، میں اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس عمل کے شر سے جو میں نے کیا ہے. اللہ اکبر. اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی. اللہ میرے اوپر جو بھی آپ کی نعمتیں ہیں، احسانات ہیں،
میں ان کا اقرار کرتا ہوں۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ سید الاستغفار، ابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ کے سوا کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی صبح کے وقت یہ پڑھ لے یقین کے ساتھ، یہ ضروری ہے۔ بعض دفعہ لوگ کرتے ہیں نا جی دیکھیں آپ نے وظیفہ بتایا تھا، یہ چیز بتائی تھی تو فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ آپ کو کیسے ہونا تھا؟ آپ تو پہلے ڈاواں ڈول تھے، وظیفہ بتاتے رہتے ہیں، یہ بتاتے رہتے ہیں، دیکھا ہے دعا کر کے یہ کیا وہ ہوا نہیں۔ میڈیسن میں تاثیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا۔ لیکن اگر میڈیسن میں فی نفس ہی تاثیر ہے اور میڈیسن سے بندہ شفا یاب ہوتا ہے تو کوئی بیمار رہنا نہیں چاہیے۔ بھئی جو بھی بیمار ہو دعا لے، میڈیسن لے تو ٹھیک ہو جائے، دوسرا بیمار ہو میڈیسن لے تو ٹھیک ہو جائے، تیسرا بیمار ہو میڈیسن لے ٹھیک ہو جائے۔ ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا۔ تو شفا بھی من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو اس دعائی میں تاثیر ہوگی، تاثیر ہے، لیکن وہ اگر روک دے تو تاثیر کوئی ڈال نہیں سکتا۔ تو وہاں کیوں آپ کا یقین ہے جی دعائی سے وہ آرام آ جاتا ہے؟ وہاں تو آپ نے بڑی کوشش کی، اس کو آرام نہیں آیا، پھر کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میڈیسن میں تاثیر نہیں ہوتی۔ یہاں شرعی اور روحانی وظیفے کے بارے میں کیوں آپ ایسی بات سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب نے دعا بتائی تھی اس کا یہ فائدہ نہیں ہوا؟ وہ اللہ کے اذن سے ہونا ہے نا، اس کی مشیت سے ہونا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا جو یقین کے ساتھ کہے صبح کے وقت اور اسی دن اگر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے یقینی جنتی، کنفرم جنتی، اور اگر شام کو پڑھتا ہے یقین کے ساتھ اور رات کو اگر موت ہو جائے تو یہ بھی کنفرم جنتی ہے۔ داخل الجنہ فعل ماضی ہے، سمجھ لیں کہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ اس اظہار بندگی کی طاقت ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اور آپ نے سید الاستغفار فرمایا اسے، سید الاستغفار، اور یہی لائف ہے۔ میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے جو خود اختیار کی ہے۔ جبریل آتے ہیں آپ کے پاس، پوچھتے ہیں کہ آپ بندہ رسول بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں؟ آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے تو جبریل نے اشارہ کیا۔ یہ توجہ ہے بھائیوں کی؟ یعنی عاجزی اختیار کیجیے۔ فرمایا بل عبدا رسولا، میں بندہ رسول بننا چاہتا ہوں۔ بھائی بادشاہ رسول بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب بادشاہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، بادشاہ سے سلیمان جیسے پیغمبر بادشاہ بھی ہوئے ہیں، خود آپ کے پاس بھی حکومت تھی، لیکن اختیار کس کو کیا؟ عبدا رسولا۔ اور لوگوں سے فرمایا لوگوں میری شان کے بارے میں مبالغہ نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا، انما انا عبد، میں تو بس ایک بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ اتنی عبادت کرتے تھے اظہار بندگی کے لیے کہ پیر مبارک سوج جاتے، مبارک ٹانگیں ان پر ورم پڑ جاتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ صحیح بخاری، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ عبدیت کا اظہار ہے، عبدا اذا صلی، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو یہ بندگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، بندگی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، وہ جو سید الاستغفار ہے اس کے بارے میں تو یہ آپ نے فرمایا نا کہ سید الاستغفار ہے، لوگوں کو تعلیم دی، تو یقینی بات ہے کہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے، یقینی بات ہے کہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے، اس لیے کہ جو بھی آپ کو حکم ملتا تھا، جو بھی آپ حکم دیتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا، اور جو اللہ کا حکم ہو سب سے پہلے آپ اس کو بجا لاتے تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت، آگے کیا ہے؟ وانا اول المسلمین، کہ مجھے جو بھی اللہ کا حکم ملتا ہے میں سب سے پہلے اس کے آگے جھک جاتا ہوں، اس کی فرما برداری کرتا ہوں۔
تو جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے. لوگوں کو آپ حکم دے رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے. آپ کو اللہ نے حکم دیا وہ تو اللہ کا حکم ہے ہی, لیکن اللہ کے نبی جو لوگوں کو حکم دیتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. تو اللہ کے رسول بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہ دعا جس میں کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے کہ آپ خود پڑھتے تھے. ایک تو میں استدلال کر رہا ہوں, ایک یہ کہ خود پڑھتے تھے, کلیئر وضاحت. بہت مشکل ہوتا ہے اس حدیث کا ترجمہ کرنا. آپ بھی سنیے گا. اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, پیشگی معافی کے اعلانات, گناہوں سے پاک, معصوم عن الخطا, ساری کائنات کے امام اور سردار پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم لک اسلمت. یہ ٹائم کا ذرا بتا دیجیے گا, میں ٹائم نہیں دیکھ سکتا, سٹارٹنگ کا ٹائم کتنا ٹائم ہو گیا, یہ تو ختم ہو گیا جی. اللہم لک اسلمت, اللہ میں آپ کے آگے جھک گیا. وبک آمنت, اللہ میں آپ پر ایمان لے آیا. وعلیک توکلت, اللہ میں نے آپ ہی پر بھروسہ کیا. توکل تو علیہ کا نہیں ہے, وعلیک توکلت, آپ ہی پر بھروسہ کیا. وإلیک انبت, اور آپ ہی کی طرف رجوع کیا. وبک خاصمت, اور آپ ہی کے سہارے سے میں جھگڑا کرتا ہوں, دشمن سے مقابلہ کرتا ہوں. وإلیک حاکمت, اللہ میرا کوئی بھی فیصلہ ہو میں آپ کی جناب میں پیش کرتا ہوں. فاغفر لی, اللہ مجھے معاف فرما دینا. اللہ کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ تعلیم بھی ہے, اظہار بندگی بھی ہے اور تعلیم بھی ہے. فاغفر لی, اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے الفاظ, رونگٹوں کو کھڑا کر دینے والے الفاظ. فاغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دینا. ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت, اللہ جو میں نے گناہ, جو میرے پہلے گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دینا, اور جو میرے پچھلے گناہ ہیں اظہار بندگی وہ بھی معاف کر دینا. اللہ جو گناہ میں نے چھپ کر کیے ہیں وہ بھی معاف کر دینا. اللہ جو گناہ سب کے سامنے کیے ہیں وہ بھی معاف کر دینا. اللہ انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت, اللہ آپ جسے چاہتے ہیں آگے کر دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں پیچھے کر دیتے ہیں. ولا حول, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ, آپ کے سوا کوئی بھی ایسا معبود نہیں ہے, کوئی بھی ہستی نہیں ہے جو گناہوں سے بچا سکے یا نیکی کی توفیق عطا فرما سکے. اللہ وہی نیکی ہم کر سکتے ہیں جس کی توفیق آپ دیتے ہیں, اور اسی گناہ سے بچ سکتے ہیں جس سے آپ بچاتے ہیں. ہم اپنی قوت طاقت سے نہ نیکی کر سکتے ہیں نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں. اللہ یہ سب آپ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. جنگ سے واپس آتے ہیں, غزوے سے واپس آتے ہیں, جہاد سے واپس آتے ہیں, حج سے واپس آتے ہیں یا عمرے سے واپس آتے ہیں, 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ اعلان, فخر تکبر نہ آئے, ہمیں بڑا فخر ہے فلاں فلاں ہونے پر, کوئی فخر نہیں ہے, توفیق مالک کی ہوتی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھتے تھے, اور پھر پڑھتے تھے آئبون, لوٹنے والے پلٹنے والے, تائبون, توبہ کرنے والے, رب کی طرف رجوع کرنے والے, رب کی طرف توبہ کرنے والے, تائبون. عابدون, رب کی بندگی بجا لانے والے, ساجدون, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والے. یہ سارے مجاہدین جو جہاد کر کے آئے, جو فتح حاصل کر کے آئے ہیں, لربنا حامدون, اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے.
اور سنیے پیک پوائنٹ میرے خطبے کا یعنی موضوع کا، صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ جس نے میری مدد کی، کہا نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اس اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو ہزیمت سے دوچار کر دیا۔ کس نے؟ اس اکیلے اللہ نے۔ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اللہ کے بندو تیاری تو ہم نے کی، یعنی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام، تیاری ہم نے کی، دشمن کا خطرہ مول ہم نے لیا، جہاد کے لیے ہم نکلے، سفر کی صحبتیں ہم نے طے کی، زاد راہ ہم نے ساتھ لیا، دشمن کے تیر و تفنگ کا سامنا ہم نے کیا، زخمی ہوئے تو ہم ہوئے، اور ہم میں سے شہید ہوئے کئی، جانیں قربان کی تو ہم نے کی۔ یہ سب کچھ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس کیا دے رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیا درس دے رہے ہیں؟ اس اکیلے اللہ نے سارے دشمنوں کو بھگا دیا ہے۔ اللہ اکبر، رکوع سے کھڑے ہو گئے، ربنا لک الحمد، اللہ ساری تعریف آپ ہی کی ہے، اور میں ترجمہ بھی ادب سے کر رہا ہوں، اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو، ربنا لک الحمد، یہ ترجمہ نہیں کر رہا، اللہ تیری ہی تعریف ہے، توجہ کیجئے گا، ربنا لک الحمد، اللہ آپ ہی کی ساری تعریف ہے، ربنا لک الحمد ملء السماوات، سارے آسمان بھر کر، وملء الارض، زمین بھر کر، وملء ما شئت من شیء بعد، اللہ سارے آسمانوں اور زمینوں کے بعد جس جس چیز کو آپ چاہتے ہیں وہ سب بھر کر آپ کی حمد و ثنا ہو، اہل الثناء والمجد، اللہ آپ حمد و ثنا کے حقدار ہیں، اہل الثناء والمجد، بزرگی آپ کو ہی زیبا ہے، احق ما قال العبد، اللہ کا یہ بندہ جو بھی آپ کی تعریف کرتا ہے اللہ آپ اس کا حق رکھتے ہیں، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، آپ بھی کہیے گا وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں۔ یہ جملہ معترضہ ہے، محمد رسول اللہ جو بندگی کا اظہار کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، اور ساتھ عقیدہ بھی بتا رہے ہیں، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری حدیث سنی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کو بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی غم پہنچے، کوئی مشکل ہو، مالی مشکل بھی ہو سکتی ہے، جسمانی مشکل بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی کیفیت ہو، تو وہ اگر یہ کلمات پڑھ لے تو، کلمات میں بتاتا ہوں، اگر وہ یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ اس کی تنگی کو ختم فرما دیں گے، اس کا غم دور فرما دیں گے، اس کی تنگی ختم فرما دیں گے، اس کا غم غلط فرما دیں گے، اور جہاں پر پریشانی ہے وہاں پر اللہ، جہاں پر تنگی ہے وہاں پر آسانی پیدا فرمائیں گے، جہاں پر غم ہے وہاں پر اللہ خوشی عطا فرمائیں گے جو یہ کلمات پڑھ لے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہ کلمات سیکھ نہ لیں؟ الا نتعلمها، کیا ہم سیکھ نہ لیں؟ فرمایا ہاں، جو بھی ان کلمات کو سنے، اور آپ بھی سنیں گے، جو بھی ان کلمات کو سن لے اس کو چاہیے کہ وہ ان کلمات کو یاد کر لے۔ کلمات کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یہ کلمات ہیں، ترجمہ بھی سن لیجئے اور میرا بیان ختم ہے۔
اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ گویا کہ اظہار بندگی کی دعا ہے، اظہار بندگی کی۔ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، کمال اظہار بندگی ہے۔ انی عبدو کا وابنو عبدے کا وابنو آماتی کا ناسیاتی بیدک، اللہ میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، ماذن فیہ حکمک، اللہ میرے اوپر آپ کا ہی حکم جاری اور ساری ہوتا ہے، عدل فیہ قضاؤک، میرے بارے میں جو بھی آپ فیصلہ کر دیں وہ حق اور سچ کا، انصاف کا فیصلہ ہے۔ اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، میں آپ کے ہر اس نام کے وسیلے سے آپ سے التجا کرتا ہوں جو آپ نے اپنا نام خود رکھا ہے، یا آپ نے اپنا وہ نام اپنی کسی مخلوق کو سکھایا ہے، یا آپ نے اپنا وہ نام اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا آپ نے اپنا وہ نام اپنے علم غیب میں چھپایا ہوا ہے، یعنی کسی کو نہیں بتایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ایسے نام بھی ہیں جو اللہ نے کسی کو بھی بتائے، تو پھر تعداد معلوم ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ 99 ناموں والی جو حدیث ہے وہ فضیلت بیان کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے اتنے نام جو یاد کر لے احصاہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی اس کے مطابق اس کا عقیدہ عمل بھی ہو تو یقینی طور پر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو 99 ناموں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے حدیث ہے، تعداد بتانے کے لیے حدیث نہیں ہے۔ تعداد تو معلوم ہی نہیں ہے، اللہ کے تو بے شمار نام ہیں، ایسے نام بھی ہیں جو اللہ میدان حشر میں محمد رسول اللہ کو سکھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پڑھ کے آپ سجدے میں اللہ سے دعا کریں گے، اللہ فرمائیں گے سر اٹھائیے مانگیے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت مجھے وہ تعریفات اپنی سکھائیں گے۔ تو خیر یہ جملہ محترضہ کے طور پر بات تھی، دعا یہ تھی ان تجعل القرآن، یہ قرآن پاک کا رسول دیجیے گا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے گا۔ کس کو؟ یہ قرآن، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے گا اور میرے سینے کا نور بنا دیجیے گا۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، اور اسی قرآن کو میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے، جلاء حزنی، میرے غم کو رفع کرنے کا، دور کرنے کا ذریعہ اللہ اس قرآن کو بنا دیجیے گا، اور میرے غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ اللہ اس قرآن کو بنا دیجیے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو یہ پڑھ لے اللہ وہ کر دے گا جو ابھی میں نے آپ حضرات کو سنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بندگی کا اظہار کرتے رہیں، اپنے قول سے بھی اور اپنے فعل سے بھی۔